بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالات بہت کشیدہ ہیں، کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، اس کے لیے تیاری پوری رکھنی ہوگی۔ پاکستان میں پہلے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی تھی، اب دشمن اس وقت بہت زیادہ بپھر چکا ہے اور خود وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ حملے کی تیاری ہے۔ مگر دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا جائے، اس کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ آج بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر حملہ ہوا بھارت کی طرف سے تو پھر دونوں کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ ہمیں جوابی کارروائی کرنی ہوگی۔ پاک بھارت کشیدگی، جنگ ہوئی تو کسی کا کچھ نہیں بچے گا، خواجہ سعد رفیق۔ یہ بات ماہرین کہہ رہے ہیں، ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جنگ صرف محدود پیمانے پر اس طرح کی نہیں ہوگی کہ سمجھا جائے بس تھوڑا بہت کچھ بھارت کرے گا تو اس کے جواب میں ہم بھی کچھ تھوڑا سا کر دیں گے۔ بات بہت بڑھ سکتی ہے اور اسی حوالے سے اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور کئی اہم ممالک اب اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ ان کو بھی اندازہ ہے، ان کے پاس بھی رپورٹس ہوتی ہیں انٹیلیجنس کی، کہ معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ بس کوئی مختصر سا ہو، یہ بات بہت پھیل سکتی ہے، بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں پاک بھارت کشیدگی، جنگ ہوئی تو کسی کا کچھ نہیں بچے گا، ہم پہل نہیں کریں گے لیکن حملہ ہوا تو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون وہ یہ بات کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ مودی حکومت غیر دانشمندانہ عمل کر رہی ہے، بغیر ثبوتوں کے الزامات لگا رہی ہے اور جنگ کو ہوا دینے کی طرف جا رہی ہے۔ کوئٹہ سے افسوسناک خبر ہے، بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا، 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بلوچستان ایک طویل عرصے سے اس وقت دہشت گردی کی زد میں ہے، پورا پاکستان ہے لیکن جہاں سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی ہو رہی ہے ان میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہیں۔ کوئٹہ میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بارودی سرنگ کا دھماکہ کوئٹہ کے نواحی علاقے مارگٹ میں ہوا ہے، جس میں 4 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے، لاشوں کو اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے کے بعد علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی اور بم ڈسپوزل سکواڈ کے عملے کو طلب کیا گیا۔ ابھی تک کسی نے ذمہ داری اس کی قبول نہیں کی ہے اس دہشت گردی کی۔ بنوں سے خبر ہے کہ بیسک ہیلتھ یونٹ کے قریب دھماکہ ہوا، 2 پولیس اہلکار اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ کل پورے ملک میں ہڑتال ہوگی، حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے کال دے دی گئی ہے پورے ملک میں ہڑتال کی۔ ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں بڑی تعداد میں ریلی بھی نکالی تھی اور جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کل پورے ملک میں ہڑتال ہوگی، اس پر تمام تاجر تنظیمیں متحد ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد پیغام دے گا کہ ہم غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف ہیں، ہم اسرائیل اور بھارت کے خلاف ہیں۔ اس وقت خطے اور خلیج کی صورتحال تشویشناک ہے۔ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کے بعد حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ بھارت کی ہر چیز میں اسرائیل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ، یہ ٹرائیکا خوفناک ہے اور اس پر کہا جی بھارت کے خلاف پورے ملک میں ریلیاں نکالی جائیں گی، بھارت کا فالس فلیگ آپریشن نیا نہیں۔ یہ سب باتیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا، پاک بھارت کشیدگی، پیٹرولیم مصنوعات کی وافر مقدار ذخیرہ کرنے کے احکامات۔ اب یہ واضح طور پر احکامات دیے گئے ہیں آئل مارکیٹ کمپنیوں اور آئل ریفائنری کو ڈیزل اور جیٹ فیول کی زیادہ سے زیادہ دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی وافر مقدار ذخیرہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنی ذرائع کے مطابق پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کو وافر مقدار میں ذخیرہ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ احکامات میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور آئل ریفائنری کو ڈیزل اور جیٹ فیول کی زیادہ سے زیادہ دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پی ایس او سمیت دیگر امپورٹ کرنے والی کمپنیوں کو بھی آئل بر وقت درآمد کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ڈی جی آئل نے پی ایس او اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت جاری کی ہے۔ دوسری جانب پیٹرولیم ذرائع نے بتایا کہ جیٹ فیول اور ہائی سپیڈ ڈیزل سمیت دیگر پیٹرولیم مصنوعات موجود ہیں۔ ڈی جی آئل کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد ایمرجنسی میں حالات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب سوچا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب خبر سامنے آئی ہے۔ ڈیفنس تھانے پر اندازہ لگائیے، سب سے بڑا شہر، اور وہاں پر ڈیفنس تھانے پر حملہ ہوا ہے۔ 80 سے زائد افراد نے دھاوا بولا ہے، 80 سے 90 افراد کا یہ کہا جا رہا ہے۔ پولیس اہلکاروں پر تشدد بھی کیا ہے۔ علاقے میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ
سعودت جعفری صاحب نے خبر دی ہے اور آج نیوز میں چھپ چکی ہے۔ ماڈل تھانہ ڈیفنس میں 2 روز قبل ایک سنگین واقعہ پیش آیا جب 80 سے 90 نامعلوم افراد نے تھانے پر دھاوا بول دیا۔ واقعے کے دوران گولیوں کی آوازوں سے علاقہ گونج اٹھا، جبکہ پولیس اہلکاروں پر حملہ، تھانے میں توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کا آغاز اس وقت ہوا جب کولنگی روڈ پر سنیپ چیکنگ کے دوران 3 موٹر سائیکل سوار افراد کے مشتبہ جان کر ان کو روکا گیا اور ان سے کاغذات طلب کیے گئے۔ کاغذات نہ ہونے پر تینوں کو حراست میں لیا، ڈیفنس تھانے منتقل کیا۔ بعد میں عمران نامی شخص نے ان کی شخصی ضمانت لی اور انہیں چھوڑ دیا۔ پولیس کہتی ہے کچھ ہی دیر بعد تقریباً 80 سے 90 افراد تھانے پہنچے اور بلوا کرتے ہوئے تھانے کے اندر گھس گئے۔ مشتعل افراد نے ASI زاہد اقبال اور دیگر اہلکاروں پر تشدد کیا، تھانے میں توڑ پھوڑ کی، ASI کی وردی بھی پھاڑ دی۔ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے ہوائی فائرنگ کی اور اضافی نفری طلب کی، جس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو منتشر کیا۔ مشتعل افراد اپنی ایک کار اور 13 موٹر سائیکلیں چھوڑ کر فرار ہوئے۔ واقعے کا مقدمہ ASI زاہد اقبال کی مدعیت میں تھانہ ڈیفنس میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، جان سے مارنے کی دھمکیاں اور پولیس اہلکاروں پر تشدد سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ شہر میں ہونے لگ گیا ہے۔ سوچیے ذرا، 80-90 لوگ آ رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں تھانے پر۔ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جی اطلاعات ہیں بھارت حملے کی تیاری کر رہا ہے، قدم TTP کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ خواجہ آصف، یہ پہلے بھی یہ کہا جاتا ہے، پاکستان کی طرف سے بارہا ثبوت بھی پیش کیے گئے کہ TTP کو فنڈنگ ہو، ان کو سپورٹ ہو، بھارت فراہم کرتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اطلاعات ہیں بھارت حملے کی تیاری کر رہا ہے، قدم TTP کے ذریعے پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ بھارت نے پلوامہ میں منہ کی کھائی، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ بھارت نے پلوامہ کے بعد منہ کی کھائی اور اگر اب دوبارہ حملہ کیا تو اس سے بھی زیادہ بڑا جواب دیا جائے گا۔ پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی بھارت کر رہا ہے اور مصدقہ اطلاعات کے مطابق بھارت کا عدم تحریک طالبان پاکستان کو اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد فراہم کر رہا ہے تاکہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا جا سکے۔ بھارت IEDs یعنی دھماکوں کے لیے استعمال ہونے والے آلات اور دیگر مہلک ہتھیار افغان طالبان کے ذریعے کالعدم گروپوں تک پہنچا رہا ہے۔ ان کے مطابق بھارت اس خطے میں اپنی پرانی پالیسیوں کو دہرا رہا ہے اور مودی حکومت گجرات والی سوچ کو لے کر چل رہی ہے۔ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام کیا تو ایک بار پھر پلوامہ واقعے کے بعد کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ حکومت پاکستان تمام سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کر صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے اور اگر بھارت کی جانب سے کوئی اقدام کیا گیا تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارت کو کہا مکمل جنگ سے خبردار کیا، بھارت کسی بھی قسم کی مہم جوئی کرے گا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تصادم کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ دنیا کو دونوں جوہری ممالک کے درمیان کشیدگی پر فکر مند ہونا چاہیے۔ تو ہر طرح کے حالات کے لیے اب تیاری کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان یعنی شہباز شریف ہوں، عمران خان اور تمام رہنماؤں کی ایک ساتھ تصویر آ جائے تو بھارت کی کوئی جرت نہیں ہوگی کچھ کرے۔ یہ PTI کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ایک تصویر آ جائے، وہ جیل سے باہر آ گیا ہے، ساری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، تو بھارت کو پھر اس سے بڑا پیغام کوئی اور نہیں جا سکتا۔ مودی سرکار کی ناکام پالیسیوں کا خمیازہ مقبوضہ کشمیر کی معیشت تباہی کا شکار، یہ خبر آ گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ یہ بھی خبر ہے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اب انٹرنیشنل لیول پر یہ معاملہ چلا گیا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کا پردہ چاک کرنے پر آسام کا مسلمان رکن قانون ساز اسمبلی گرفتار کر لیا گیا، یعنی جو حقیقت بتائے گا اس کو گرفتار کر لیں گے۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کے بعد بھارتی ایئر لائنز کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے اور پاکستان کے سابق مندوب برائے اقوام متحدہ منیر اکرم نے کہا ہے پاک بھارت جنگ کوئی چھوٹی جھڑپ نہیں ہوگی، یہ اگر معاملہ بڑھا تو زیادہ پھیل جائے گا، زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ بھارت کو، بھارتی لیڈرشپ کو ذرا ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے کہ اگر وہ اس خطے کو جنگ میں دھکیلیں گے تو نقصان پھر سب کا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔